Now Farhan has lost 3 out of 4 grandparents. No one can evade this command of faith, as Allah has clearly mentioned in the Holy Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Every soul tastes death. یعنی موت ناگزیر ہے. اور نانوں کا یوں رمضان المبارک کے دوران رخصت ہونا. اللہ شہیدوں کے درجات مزید بلند کرے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. تیسرے بارے میں سورہ بقرہ کے آخری 8 رکوع یعنی رکوع نمبر 33 تا 40 اور سورہ آل عمران کے 20 میں سے ابتدائی 9 رکوع شامل ہیں. رکوع نمبر 33 آیات 249 تا 253. اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے. 33ویں رکوع میں حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے. حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا. اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی بڑے لشکر کو شکست فاش دی. یہ مدد ان کے لیے ہے جن کی نیتوں میں اخلاص ہو اور جو حق کی خاطر ڈٹ جانے والے ہوں. رکوع نمبر 34 آیات 255 تا 257. کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ 34ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. پھر اس رکوع میں آیت الکرسی ہے جو تمام آیات قرآنی کی سردار ہے. اس آیت میں اللہ کی کئی صفات کا بیان ہے. اس آیت میں امید دلائی گئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے. برے لوگوں کے 2 شیاطین ہیں جو انہیں حق کی راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں. رکوع نمبر 35 آیات 258 تا 260. کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ 35ویں رکوع میں اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے 3 واقعات کا بیان ہے. خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. رکوع نمبر 36 آیات 261 تا 266. انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب. 36ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو. دکھاوا کرنا، کسی کو صدقہ دے کر احسان جتلانا یا تانا دینا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے. خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے. پھر اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے. اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. رکوع نمبر 37 آیات 267 تا 273. انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف. 37ویں رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرو. جیسا مال تمہیں پسند ہے ویسا ہی مال اللہ کی راہ میں دو. پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے. مزید فرمایا کہ مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے، یعنی حق و باطل کو پہچانے والی باطنی بصیرت. جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. اللہ ہمیں بھی عطا کرے. آمین. رکوع نمبر 38 آیات 274 تا 281. سودی لین دین کی زوردار مذمت. 38ویں رکوع میں سود کی حرمت کا بیان ہے. حکم دیا گیا ہے کہ سودی لین دین چھوڑ دو ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. ڈرو اس دن سے جب تم اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے مال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. رکوع نمبر 39 آیات 282 تا 283. قرض کے بارے میں ہدایات. 39ویں رکوع میں قرض، ادھار لین دین، باہمی معاہدات، رہن اور گواہی کے حوالے سے تفصیلی ہدایات دی گئی. ترجمہ: چاہے تم کسی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے حساب لے لے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ ہم سے حساب فرما، آسان حساب. سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم الشان دعا کا تحفہ دیا گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہوئی. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں اور ہماری بخشش فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے. آپ ہی ہمارے مولا ہیں بس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلہ میں. اس پارے میں سورہ بقرہ والے حصے کی ارینجمنٹس ڈیفرنٹ تھیں جبکہ آگے آنے والے حصے میں سورہ آل عمران کے ارینجمنٹس کو اپنے ناظرین سے مشورے کے لیے ڈیفرنٹ بنایا گیا. کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کون سا حصہ زیادہ بہتر لگا. سورہ آل عمران ملاحظہ فرمائیے. سورہ آل عمران کا بنیادی موضوع کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین. رکوع نمبر 1 آیات 1 تا 9. قرآن کی ہر آیت حق ہے خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. پہلے رکوع میں عظمت قرآن حکیم کا بیان ہے. قرآن حکیم نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب حق و باطل میں فرق کی کسوٹی ہے. اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں. کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ہیں یعنی ہماری ناقص عقل کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہے. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ متشابہ آیات ہی کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں اور ان کی خود ساختہ تعویل کرتے ہیں تاکہ فتنہ اٹھا سکیں. البتہ علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت خواہ اس کا فہم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے حق ہے کیونکہ اسے ہمارے رب نے نازل کیا ہے. وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اے رب ہمارے ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجئے گا اور ہمارے پاس رحمت عطا فرمائیے گا بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رکوع نمبر 2 آیات 10 تا 20. آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں. دوسرے رکوع میں واضح کیا گیا کہ بیویوں اولاد مال و دولت سونے چاندی کھیتیوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے. انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ آیا وہ ان دنیاوی محبتوں کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی نعمتوں کا طلبگار بنتا ہے. دنیاوی نعمتیں وقتی اور گھٹیا ہیں جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں. آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے اس کی بندگی کرنے والے اور خاص طور پر سحر کے وقت نماز تہجد کے ساتھ بخشش مانگنے والے ہیں. اس رکوع میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے لیے ہدایات دیتا ہے. چونکہ دیگر الہامی مذاہب میں تحریف ہو گئی اس لیے اللہ کی نگاہ میں ان کی حقانیت ختم ہو چکی ہے. رکوع نمبر 3 آیات 21 تا 30. مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں. تیسرے رکوع میں نصیحت کی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائیں. جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ہاں اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر ظاہری طور پر دوستی کی جا سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ انسان کافروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور عظیمت کی راہ اختیار کرے. رکوع نمبر 4 آیات 31 تا 41. چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت مریم سلام علیہا کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے ہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کروں گی.
ایسی نظر ماننے والوں کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت مریم سلام علیہا جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے ساتھ ہی بشارت دی کہ اللہ نے اسے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم سلام علیہا کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم سلام علیہا کے پاس آتے تو ان سے علم و حکمت کے بہت اعلیٰ نکات سنتے اور حیران ہوتے کہ تنہائی میں ان کے پاس علم و حکمت کے یہ اعلیٰ موتی کہاں سے آتے ہیں۔ ایک بار حضرت مریم سلام علیہا سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے سیکھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پر چوٹ پڑی اور فوراً اللہ سے دعا کی کہ اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد حق کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 5، آیات 42 سے 54۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت، معجزے اور پکار۔ 5ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت اور پھر ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات کا بیان ہے۔ ان کی اس پکار کا بھی ذکر ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے یعنی اس کے دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے گا۔ محض چند افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ رکوع نمبر 6، آیات 55 تا 63۔ حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان۔ 6 رکوع میں حضرت عیسیٰ کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ 7ویں رکوع میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سب آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلافات ختم کر لیں۔ وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ گویا جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے جو دونوں فریقوں کے درمیان مشترک ہوں۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا جرم کیا۔ رکوع نمبر 8، آیات 72 تا 80۔ یہودیوں کی سازش اور گمراہی۔ 8ویں رکوع میں یہود کی ایک سازش اور ایک گمراہی کا ذکر ہے۔ انہیں اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس دین پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے سازش کے تحت طے کیا کہ ہم صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں گے اور شام کے وقت اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے تاکہ اسلام کی ساکھ کریڈیبلٹی متاثر ہو۔ شریعت پر عمل صرف یہود کے درمیان ہوگا، غیر یہودیوں کے لیے کوئی شریعت نہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا ہے اور انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا اللہ اسے ضرور نوازے گا، خواہ وہ کسی نسل اور کسی رنگ کا ہو۔ رکوع نمبر 9، آیات 81 تا 91۔ انبیاء کا اللہ سے عہد۔ 9ویں رکوع میں انبیاء کرام سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب جو لوگ بھی ان انبیاء کے نام لیوا ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے کیے گئے عہد کی پابندی کریں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے انبیاء کے عہد کا پاس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ یہ روش ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے گی۔